إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا اللہ تعالیٰ کی بڑائی
کبریائی، یکتائی، تنہائی، ہمہ قسم کی تعریفات تسبیحات کے بعد درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام القبلتین، امام الرسل، امام الحرمین، شفیع الموحدین، شافع محشر، ساقی کوثر، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں اور برکتیں ہوں اصحاب محمد، آل اطہار محمد اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا کر قیامت تک آپ کی جماعت میں شامل ہونے والے افراد پر۔ آزادی کے ایام قریب ہیں۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں فرعون مصر سے آزادی عطا فرمائی، اور عہد نبوی میں وقت کے فرعونوں سے اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت، آپ کی امامت میں اہل ایمان کو آزادی اور نجات عطا فرمائی۔ بنی اسرائیل ذلت و رسوائی لے کر مارے مارے پھرتے ہیں جہان بھر میں، اور اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایمان و عمل سے کامیابی کی منزلیں طے کرتے رہے۔ ان کے پاس اپنی ایک بھی ریاست نہ رہی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے وقت کی دو سپر پاوروں کو اپنے قدموں تلے روندا اور اسلامی مملکت میں شامل کیا۔ بنی اسرائیل سمٹتے سمٹتے اور سمٹتے ہی چلے گئے، اصحاب محمد بڑھتے بڑھتے اور بڑھتے ہی چلے گئے۔ آج بنی اسرائیل کے پاس ایک مقبوضہ ریاست ہے جو عالمی سامراجی طاقتوں کی رہین منت ہے۔ صدیوں سے سازشوں کے جال بن کے انہوں نے محکوم مظلوم فلسطینیوں کے 70 سالہ خون اور ایک لمبی تاریخ، ان کو لہو لوہان کیا، عزتوں کو پامال کیا، اور وہ اپنی ریاست قائم کرنے کے لیے ہر اوچھے ہاتھ مسلمانوں کے اس حق کو پامال کر رہے ہیں۔ اور مسلمانوں کے پاس 58 سے زیادہ اسلامی مملکتیں اس دنیا میں اس وقت موجود ہیں، اور پھر اس سے ماورا ہر غیر اسلامی ملک کے اندر اسلامی مسجد، اسلامی مدارس، اسلامی لوگوں کی بہتات، یہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، اور دوسری طرف بنی اسرائیل کا ایک تقابل ہے سیاسی۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب ہے صحابہ کرام کی تربیت مذہب اور سیاست ہر میدان میں ہوئی تھی، اور وہ ان تعلیمات پر عمل پیرا بھی تھے۔ اور اس سے آگے آپ ایک تقابل کا جائزہ لیں۔ اللہ نے اصحاب محمد کے اوصاف بھی قرآن میں بیان کیے، اصحاب موسیٰ بنی اسرائیل کے تذکرے بھی اللہ نے قرآن میں کیے۔ آج مختصر اور انتہائی قیمتی وقت میں کچھ گزارشات اسی مناسبت سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ محرم الحرام کا پورا مہینہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عظمت اور ناموس کے لیے آپ کے تذکرے ضروری ہے کہ مقام صحابہ کو لوگوں کے دلوں میں جاگزیں کیا جائے۔ یہ ہمارے ایمان
سلامتی، سالمیت، کامیابی اور جہانگیری اور جہاں بانی کے لیے از حد ضروری ہے۔ اصحاب محمد کا ذکر کیا رب تعالیٰ نے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم ایمان ایسے لاؤ جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اصحاب محمد ایمان لائے تو تم ہدایت پالو گے، ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ اور دوسری طرف سورہ الحدید 27ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، ایک لمبی مدت گزرنے کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے، اور پھر اللہ فرماتا ہے اکثرہم فاسقون، ان کی اکثریت فاسقوں کی ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں دونوں جماعتوں کے اوصاف رب نے بیان فرمائے، ایک طرف اصحاب محمد ہیں، دوسری طرف اصحاب موسیٰ ہیں، بنی اسرائیل ہیں، یعنی یہاں سے مراد یہود ہیں، اور یہود کی بگڑی ہوئی شکل رافضیت ہے۔ یہود کی بگڑی ہوئی صورتحال، عبداللہ بن سبا کی سازشوں کے تانے بانے، وہ یہ رافضیت کے ساتھ ملتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ فرماتا ہے ایمان اور ہدایت یافتہ ہونا چاہتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جیسا ایمان لاؤ، تم کامیاب اور ہدایت یافتہ بن جاؤ گے۔ اور دوسری طرف اصحاب موسیٰ کو ذکر کیا، بنی اسرائیل کو ذکر کیا، ان کی طرح نہ ہو جانا، انہیں کتاب دی گئی، وقت گزرا، وقت کی طوالت کے ساتھ ان کے دل کتاب سے بیگانے ہونے کے ساتھ اپنی من مرضی کے اعمال اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے دل سخت ہو گئے۔ دل سخت کن کے ہوئے ہیں؟ یہودیوں کے۔ اللہ اکبر، اللہ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، یہ سارے ہدایت یافتہ، اللہ نے یہ نہیں کہا اکثرہم کہ یہ اکثر ہدایت یافتہ ہیں، بلکہ اللہ نے کہا ہم مہتدون، وہ ہدایت یافتہ ہیں، فقد اہتدوا، وہ سارے ہدایت یافتہ ہیں، جو ان کی پیروی کرے گا وہ بھی ہدایت یافتہ ہو جائے گا۔ اور ادھر سے اللہ نے منع کر دیا کہ ان جیسے نہیں بننا۔ دوسرا مقام، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے اللہ رب رحمان کر رہا ہے۔ فرمایا اللہ نے ان سے خرید لیے ان کے مال اور ان کے جانوں کے بدلے، انہوں نے کیا خریدا؟ اللہ سے جنت کو خرید لیا۔ اللہ نے ان سے ان کے مال خریدے، ان کی جانیں خریدیں، اور اصحاب محمد نے اس مال اور جان کو دے کے اللہ سے کس چیز کو خریدا ہے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، یہ تجارت جنت کے بدلے میں طے ہوئی ہے۔ صحابہ مال اور جان دینے کے لیے تیار تھے تو اللہ نے خریدے نا۔ ایک بندہ اپنی چیز فروخت کرنے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہے، تیار ہی نہیں ہے، تو کوئی خریدار ہو سکتا ہے اس کا؟ کوئی اس کا خریدار بھی نہیں بنے گا۔ خریدار تبھی بنے گا جب مالک اس چیز کو بیچنے کے لیے رضامند ہوگا، اور جس تجارت کے اندر، جس کام کے اندر رضامندی نہیں ہے، اللہ تو اس کو لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اللہ اس سودے کو لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے تجارت کی صحاب محمد کے ساتھ، انہوں نے بیچا، اللہ نے خریدا، اللہ نے بیچا، اصحاب محمد نے خریدا، انہوں نے اپنے مال اور جانیں بیچی، اللہ نے جنت بیچی، انہوں نے جنت خریدی، اللہ نے مال اور جانیں خرید لی۔ اللہ اکبر، اللہ۔ دوسری طرف وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاءٍ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کرتے ان اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے آگے بھیجے،
اور اللہ ایسے ظالموں کو بخوبی جاننے والا ہے، اور آپ زندگی پر سب سے زیادہ حریص انہی یہود بنی اسرائیل کو پائیں گے۔ یہ زندگی کے سوداگر، یہ مال کے تاجر، اللہ اکبر اللہ، تجارت اللہ کے ساتھ ہو رہی ہے، وہ زندگی کے حریص، وہ ان کی حرص کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ یہ چاہتے ہیں 1000 سال زندگی ملے۔ کیوں چاہتے ہیں؟ انہیں پتہ ہے جو کرتوت کر کے آگے بھیجے ہیں وہ کام اچھے ہیں، اور اچھے کام کا برے کام کا کبھی اچھا نتیجہ ملتا؟ کرتوت اچھے نہیں ہیں، اللہ سے ملاقات بھی پسند نہیں کرتے، یہ مرنا نہیں چاہتے، انہیں نتیجے کا پتہ ہے نتیجہ کیا ہوگا۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات محترم آگے چلیے، تیسرا وصف اللہ نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ فرمایا اللہ نے ایمان کو تمہارا محبوب بنا دیا اور اسے تمہارے دلوں میں مزین کر دیا، سجا دیا اس کے ساتھ تمہارے دلوں کو۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، اور کفر کو ناپسند، فسق کو ناپسند، نافرمانی کو تمہارے نزدیک ناپسند بنا دیا۔ یہ کون ہے؟ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسری طرف اصحاب موسیٰ بنی اسرائیل کا ذکر ہوا، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اللہ فرماتے ہیں وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اللہ کی آیات کا کفر، انبیاء کا ناجائز حق کے بغیر قتل کرنا، اور ان کا یہ قول کہ ہمارے دل پردے میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، تمہارے دل پردے میں نہیں کہ کسی بات کو قبول نہیں کرتے، بلکہ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، اللہ نے تمہارے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اللہ نے تمہارے دلوں کو بند کر دیا ہے۔ یہ ہدایت کو قبول کرنے کے لیے، یہ ہدایت کی کسی کرن کو لینے کے لیے ان کے اندر صلاحیت باقی نہیں رہی۔ تمہاری بدعمالیاں، بدکرداریاں اللہ کے ساتھ اور دنیا والوں کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ، تمہاری بدعمالیاں تو کرتوتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے وہ ایمان کے نور کو جو دل کے اندر صلاحیت ہے جذب کرنے کی، لینے کی، تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ نے تمہارے دل کی روشنی کو چھین لیا، بند کر دیا۔ اور اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب بنا دیا اور اس کے ساتھ تمہارے دلوں کو سجا دیا، اور کفر کو تمہارے نزدیک اللہ نے ناپسندیدہ، عصیان اور فسق کو، اللہ نے نافرمانی کو اللہ نے تمہارے سے دور کر دیا ہے۔ تمہارے خیال بھی اس طرف نہیں جاتے، فسق کی طرف، عصیان کی طرف اور کفر کی طرف تمہارے خیالات بھی نہیں جاتے۔ وہ صحابی، اللہ اکبر اللہ، جس کو مملکت کی پیشکش ہوئی تھی، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے غزوہ تبوک میں 3 صحابہ پیچھے رہنے والے، ان میں سے نوجوان اعصاب کا مضبوط اور ایک بڑا قوی نوجوان تھا، حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں میں اللہ کے رسول نے پابندی لگا دی اپنی بیویوں کو بھیج دے، اور 50 دن گزرنے کے بعد بائیکاٹ بڑھ گیا، ادھر سے بادشاہ کا خط آیا، بادشاہ کا خط آیا، تمہارے ساتھی نے تمہارے ساتھ بے وفائی کر دی ہے، آؤ ہمارے پاس چلے آؤ، ہم تمہیں حکومت میں حصہ دار بنا لیتے ہیں، حکومت کا حصہ دار بنا لیتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ، انہوں نے خط کو پھاڑا، خط کو جلایا، اور کیا کہا؟ اللہ پہلی آزمائش چھوٹی تھی، یہ آزمائش اس سے بڑی ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، ایمان اس قدر مضبوط ہے کہ کفر کی طرف کوئی وسوسہ، کوئی خیال، کوئی دھیان بھی پڑتا
نہیں ہے، اور دوسری طرف مد مقابل کون ہے؟ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرنا، انبیاء کو ناحق قتل کرنا، اور یہ کہنا کہ ہمارے دل جو ہے وہ پردے کے اندر ہے۔ اللہ نے فرمایا بَلَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، بَلَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات محترم، چوتھا مقام اللہ فرماتا ہے وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، وہ ایمان کی وجہ سے شیوہ فرما برداری میں اور زیادہ بڑھا دیا اللہ نے انہیں۔ یہ تب کی بات ہے جب معاشرے کی نیٹوں اتحاد کر کے، جمع ہو کے، آپس میں معاہدہ کر کے، سارے لشکر جمع کر کے، اللہ نے احزاب والی جنگ کہا ہے، تاریخ میں احزاب کے نام سے معروف ہے۔ سارے لوگ اکٹھے ہو کے آ گئے، مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، وہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صحاب محمد کی تکہ بوٹی کریں گے۔ اللہ اکبر اللہ، کائنات کو سبق سکھا دیں گے کہ کیسے اللہ کی توحید کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ یہ سارے مکہ والے بھی، یہود بھی، اطراف کے قبائل بھی اکٹھے ہو کے، اتحاد کر کے، ایک بڑا لشکر لے کے، کئی بڑے لشکر لے کے یہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں اصحاب محمد نے دیکھا وما زادہم الا ایمانا و تسلیما، ان کی فرما برداری بھی بڑھی، ان کے ایمان بھی بڑھ گئے، ان کی فرما برداری بھی بڑھی، ان کے ایمان بھی بڑھ گئے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری طرف کیا ہے؟ فلا یؤمنون الا قلیلا، اصحاب موسیٰ ہے، بنی اسرائیل ہے، فلا یؤمنون الا قلیلا، ان میں سے تھوڑے سے ہیں جو ایمان لاتے ہیں، یا جو ایمان لاتے ہیں وہ بھی تھوڑا سا ایمان لاتے ہیں، دونوں معنی سے۔ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو ایماندار ہیں، یا جو ایماندار ہیں ان میں بھی ایمان کی سطح انتہائی نیچے ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تاجر حضراتوں کا ایک اصول ہے، کہتے ہیں سرمایہ جب بڑھتا ہے نا پھر وہ مقناطیس کی شکل اختیار کر جاتا ہے، پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے۔ اصحاب محمد کا ایمان اتنا بڑا، اتنا بڑا، اتنا بڑا، تم پیسے کے ساتھ سوچتے ہو، ان کا ایمان ان بلندیوں کو پہنچا کہ پھر نیکیاں کھینچتی چلی آئیں ان کی زندگیوں کے اندر، ان کی سیرتوں کے اندر، وہ سنورتے چلے گئے۔ وہ آمنا و عامل صالحا کا صحیح مصداق اور نمونہ اور آئیڈیل لوگوں کے سامنے ایک مکمل تصویر نظر آنے لگ گئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسے کے ساتھ نہیں بلکہ ایمان کو بڑھا کے پھر ہر وہ نیکی جس کو نیکی کہا جا سکتا ہے اس کے موقع کو ہاتھ سے ضائع ہونے دیا، اس کو ضائع نہیں ہونے دیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور بنی اسرائیل کے لیے اکثر مقامات پر اللہ نے یہی بیان کیا ہے کہ وہ تھوڑا ایمان لاتے ہیں، تھوڑے مانتے ہیں، تھوڑا ہی ان کے اندر فرما برداری ہے۔ اللہ اکبر۔ جبکہ اکثر ان میں فاسق ہیں۔ اور پانچویں بات، اللہ نے اصحاب محمد کا تذکرہ کیا، فرمایا اولئک ہم الراشدون، اولئک ہم الراشدون، یہ لوگ ہیں ہی ہدایت پر، یہ لوگ ہیں ہی ہدایت پر۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری طرف الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالہ ویریدون ان تضلوا السبیل، جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، دیکھا تم نے ان لوگوں کو جن کو کتاب کا ایک حصہ ملا، یشترون الضلالہ، وہ گمراہی کے خریدار بنے۔ ملی ہدایت کی کتاب، ملی اللہ کے نور کی کتاب، ملی نبی موسیٰ کی طرف سے کتاب، لیکن وہ اس کتاب کے ساتھ گمراہی کے خریدار، گمراہی کے تاجر بنے۔ اصحاب محمد کون ہیں؟ جو گمراہیوں کو ترک کر کے، ضلالتوں کو چھوڑ کر کے، رسومات و رواجات کو ترک کر کے وہ ہدایت کے سوداگر بنے، وہ ہدایت کے سوداگر بنے۔ اور یہ کیا ہے؟ موجودگی میں اللہ فرماتے ہیں یشترون الضلالہ، انہوں نے اس کے مقابلے میں گمراہی کو خریدا۔
یریدون ان تضلوا السبیل، اور وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی سیدھے راہ سے گمراہ کر دیں. یریدون ان تضلوا السبیل، ان کا ارادہ یہ ہے مسلمانوں کہ وہ تمہیں بھی گمراہ کر دیں، راہ راست سے دور لے جائیں، بدعات، شرک، خرافات، توہم پرستی کے اندر تمہیں بھی ڈبو دیں. اللہ اکبر اللہ. تو بنی اسرائیل کو ہدایت بیچ کر گمراہی کے خریدار کہ یہ گمراہی کے شوقین تھے اصحاب محمد، اس لیے وہ گمراہی کو چھوڑ کے ہدایت کے تاجر بنے کہ وہ ہدایت کے شوقین تھے. اللہ اکبر. فرق دونوں میں واضح ہے، نمایاں ہے. اللہ فرماتا ہے لیکن الرسول والذین آمنوا معہ جاہدوا باموالہم وانفسہم، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ایمان والے آپ کے ساتھ ہیں وہ اپنے مالوں اور جانوں کے ذریعے جہاد کرتے ہیں. اصحاب محمد کون ہیں؟ رسول اللہ خود بھی اور آپ کے ساتھ جو ایمان لانے والے ہیں. اس آیت میں 3 حرف ہیں، معہ، میم، عین اور ہا، لیکن اس کا مفہوم بڑا وسیع ہے. اللہ نے کیا کہا ہے؟ لیکن الرسول والذین آمنوا معہ. اصحاب محمد کون ہیں؟ جو محمد کے ساتھی ہیں. اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد کے ساتھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر اللہ. لوگوں ان کی قسمت، ان کے مقدر کے کیا کہنے. آج میں کہوں کون ہے جس نے مناظر اسلام عبد القادر روپڑی رحمت اللہ علیہ کو دیکھا؟ جس نے دیکھا ہے وہ کہے گا میرے نصیبے کے کیا کہنے. میں نے ان کے ساتھ ان کے جلسے سنے، ان کے خطبے سنے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، ان کے مناظرے دیکھے، ان کے ساتھ سفر کیا. اللہ اکبر اللہ. کوئی کہے گا شہید ملت علامہ احسان کے ساتھ مجھے ان کی زیارت نصیب ہوئی، میں ان کے ساتھ بیٹھا، میں نے سفر کیا، مجھے انہوں نے یہ بات فرمائی. اللہ اکبر اللہ. کوئی کہے گا مولانا ثناء اللہ عمر تصری رحمت اللہ علیہ، میں نے ان کی زیارت کی. اور تمہارے نصیبے کے کیا کہنے. تم نے علماء امت، تم نے امت کی قیادت کرنے والے ان کو دیکھا. میں قربان جاؤں اصحاب محمد پہ جو محمد الرسول اللہ کو دیکھتے رہے. اچھا بات نہیں سمجھ آئی تو یوں سمجھ لیں، اگر آپ میں سے اللہ کرے، ہم میں سے اللہ کرے، خواب کے اندر رسول اللہ کی کسی کو زیارت ہو جائے، کسی کو خواب کے اندر رسول اللہ کی زیارت ہو جائے، اللہ کرے ہو جائے، درود کثرت سے پڑھا کریں، اللہ زیارت نصیب فرمائے گا. کسی شخص کو رسول اللہ کی خواب میں زیارت ہو جائے، وہ کیا کہتے ہو، اس کے مقدر کے کیا کہنے، اس کے نصیبے کے کیا کہنے، اس کی عظمت رفعت کے کیا کہنے. اس نے خواب میں اللہ کے رسول کو دیکھا ہے. میں صدقے قربان جاؤں، خواب میں نہیں، حالت بیداری میں، جو نماز پڑھنے کے بعد، نماز پڑھنے سے پہلے، جو سفر میں، حضر میں، جو مدینہ میں، مکہ میں، جو رسول اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے. اور اس سے بھی آگے بڑھئے، جس نے اپنی گود میں لٹا کے دیکھا ہو، اس کے مقدر کے کیا کہنے، اس کے مقدر کے کیا کہنے. تقابل کس کے ساتھ کرتے ہو؟ کائنات کے لوگوں کے ساتھ. اللہ نے اصحاب محمد کے جوڑ کا اور کسی کو بنایا ہی نہیں. اللہ اکبر اللہ. اللہ فرماتا ہے معاہو، جو رسول کے ساتھ والے ہیں. آج تمہیں ناز ہے یہ نون لیگ والوں کے ساتھ والے ہیں، آج تمہیں ناز ہے یہ ہماری پارٹی کے ساتھ والے ہیں، آج تمہیں ناز ہے ہماری مذہبی جماعتوں کے ساتھ والے ہیں. اور ان کو کتنا ناز ہوگا، اور ان کے ناز پر، ان کے اس عہدے پر، ان کی اس عظمت پر قربان جاؤں. اللہ کہتا ہے یہ محمد کے ساتھ والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے ان کو ساتھ والے کہا ہے. کوئی کائنات کا روح سیاہ اٹھ کے ان کو جدا کرنا چاہے تو کر سکتا، ان کو جدا نہیں کر سکتا. جب تک قرآن باقی ہے، رب رحمان باقی ہے، تب تک محمد اور محمد کے صحابہ میں جدائی ڈالی جا سکتی نہیں جائے. اللہ اکبر اللہ. والذین معہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ان کے ساتھ والے ہیں، انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ. دوسری طرف دیکھیے، دوسری طرف کیا ہے؟ اللہ نے لکھی ہوئی بات دی، جاؤ
یہ بستی ہے، یہاں پہ داخل ہو جاؤ، بس جانا تمہارا کام ہے، غلبہ تمہارا ہوگا، میں وعدہ دیتا ہوں، میں تمہیں وعدہ دیتا ہوں، تم جاؤ تلواریں پکڑو لڑائی کے لیے، بس کھڑے ہو جاؤ، میدانوں میں آنا، کھڑے ہونا، ہمت باندھنا، اپنے قدموں پہ حوصلہ کر کے کھڑے ہونا، یہ تمہارا کام ہے، غلبہ، نصرت، فتح، کامیابی، یہ میرا رب رحمان کا کام ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ انہوں نے جواب کیا دیا؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ تو جا، اپنے رب کو لے جا، وہاں پہ بڑے جابر لوگ ہیں، ہم جانے والے نہیں ہیں۔ موسیٰ کیوں مروانے لگا ہے ہمیں؟ ادھر طاقت دیکھ، مقابلہ دیکھ، کس کے ساتھ کس کا مقابلہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ اور اگر میں تاریخ اور سوان عمری سے، احادیث سے موازنہ کروں، اصحاب بدر کا مارکہ ہے، لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، لڑنے کے لیے نہیں نکلے، لڑائی گلے پڑ گئی، لڑنا پڑا، اور کسی ایک نے بھی لڑنے سے انکار کیا، لڑنے کے اسباب، لڑنے کے سامان، اور پیچھے گھر میں بھی کسی کو خبر کر کے آئے، گھر میں بھی نہیں بتا کیا کہ ہم لڑائی کرنے جا رہے ہیں، لڑنا پڑا ہے، قدموں پہ کھڑے فیصلہ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہاجر صحابہ ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم آپ کے دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے، آگے لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سمندر میں کود جائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھتے ہیں، مہاجر جواب دیتے ہیں، تیسری بار پھر مہاجر جواب دیتے ہیں۔ انصار سمجھ گئے کہ مہاجرین سے سوال نہیں ہے، وہ تو بیچارے پہلے ہی اپنے مال اسباب گھر بار چھوڑ کے اجڑے ہوئے ایمان بچا کے آئے تھے، ان کے پاس ڈھال مدینہ والے ہیں۔ انصار کے سردار بولے، سعد بن معاذ بولے، اللہ کے رسول اگر اشارہ ہماری طرف ہے تو ہم تو وہ لوگ ہیں، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم جب تک زندہ ہیں ہمارے ہاتھوں سے تلواریں جدا ہو سکتی، ہمارے ہاتھوں میں تلواریں رہیں گی۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ کے رسول آپ جو فیصلہ کریں گے ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، ہم اصحاب موسیٰ کی طرح نہیں ہیں جو ہم کہیں کہ تم اور تمہارا رب جاؤ، ہم بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ کا چہرہ خوشی سے چاند کی طرح جگمگا اٹھا، آپ خوش ہوئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ کیوں؟ مقامی لوگوں کا مقابلہ اوپر سے آنے والے مشکل سے کرتے ہیں، وہ مہاجر تھے بیچارے، وہ تو پہلے ہی تیار ہیں لڑنے کے لیے۔ انہوں نے تو اسی لڑائی کا آغاز اور ابتدا کیا ہے جب انہوں نے مکہ کے اندر کہا تھا تم جھوٹے، تمہارے بت جھوٹے، تمہارے داتا دیوتا جھوٹے، تمہارے حبل اور عزا جھوٹے، ایک محمد کی دعوت سچی ہے، لا الہ الا اللہ تفلحو تملک العرب والعجم۔ ہم نے تو لڑائی تب بھی لے لی تھی، اب تو میدان انصار کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو محترم ساتھیو، اللہ نے یہاں پہ ان کا ایک حکم اور اس طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 غزوات اپنی زندگی میں جن میں بنفس نفیس خود شرکت کی، اور 78 کے قریب ایسی جنگیں ہیں جو آپ نے مہمات جاری کیے، جس بوڑھے کی، جس جوان کی، جس بچے کی جہاں پہ ڈیوٹی لگی اس نے اپنی ڈیوٹی میں کمال دکھایا ہے۔ چند ایک جنگیں، حنین کی جنگ ہے یا احد کی جنگ ہے جس میں صحابہ کرام کے قدم ڈگمگائے، اللہ نے کہا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، اللہ بڑے فضل والا ہے، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے محترم بھائیوں، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب موسیٰ میں ایک واضح اور نمایاں فرق نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک مقام پر فرماتا ہے من المؤمنین رجال صدقوا، من المؤمنین رجال صدقوا
ما آحد اللہ علیہ فمنہم من قضا نحبہ ومنہم من ينتظر۔ انہوں نے مومنوں میں ایسے لوگ ہیں اللہ سے وعدے کیے تھے، ان میں سے بعض نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ، میدان احد ہے، میدان احد ہے، ان کے جسم کے اتنے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں، ان کو پہچانا نہیں جا رہا، پہچان سے باہر ہے۔ ان کی بہن آئی، اس نے اپنے بھائی کی انگلی پر ایک نشان کی وجہ سے پہچانا، اور کیسے پہچانا؟ دائیں بائیں کئی ایک کافروں کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں، ان کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں، درمیان میں انس بن نضر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یعنی یہ کوئی چھوٹی بہادری اور چھوٹا کارنامہ کر کے اللہ کے پاس نہیں گئے۔ اللہ اکبر۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضا نحبہ ومنہم من ينتظر۔ بعض تو اپنے عہد کو پورے کر گئے، اور بعض جو ہیں وہ اس انتظار میں ہیں وقت کب آئے، کب وقت آئے اللہ کے پاس اپنے ایمان کو سچا ثابت کرنے کا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور دوسری طرف اوکلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم، فرمایا کیا جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک بڑے گروہ نے اسے توڑا نہیں؟ اور وعدوں کو توڑنا یہ تو بنی اسرائیل کی گھٹی کے اندر شامل تھا۔ اللہ سے کیے وعدے، نبیوں سے کیے وعدے، قوموں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے، ان کے لیے توڑنا بائیں ہاتھ کا کمال تھا، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ اور اصحاب محمد کوئی ایک وعدہ جو انہوں نے اللہ سے کیا ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہو، پھر اس کو وفا نہ کیا ہو۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ۔ تم پھر گئے تو اللہ ایسی قوم لائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا، محبت کرتے ہوں گے۔ تو اس سے استدلال کیا ہے؟ اللہ نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسی قوم لائی نہیں ہے۔ اگر کوئی قوم اصحاب محمد کے بعد آتی تو پھر سمجھے جاتے کہ اصحاب محمد پھر گئے تھے، اللہ نے قوم اور لائی، یہ اللہ سے محبت کرتے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ جب یہ پھرے نہیں تو اللہ کو ضرورت، اللہ کو اور لوگوں کے لانے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ چھٹا پارہ سورہ المائدہ۔ اور دوسری طرف کیا ہے؟ محبت کے دعوے ہیں، نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کیا تم نے اللہ کے ساتھ کوئی وعدہ کر رکھا ہے؟ اللہ نے تمہارے ساتھ کوئی معاہدہ کیا ہے؟ لاؤ اگر اللہ کا معاہدہ تمہارے پاس ہے کوئی تو۔ اللہ اکبر اللہ۔ ادھر محبت کے دعوے ہیں، آگے سے انکار ہے۔ اگر تم محبت میں سچے ہو فاتبعونی یحببکم اللہ، تم کہتے ہو میں اللہ سے محبت ہے، اگر اللہ سے محبت ہے تو میرے بھیجے ہوئے نبی کی اتباع کرو۔ یہودیوں نے اتباع کی، عیسائیوں نے اتباع کی نہیں کی، اصحاب محمد کے دعوے نہیں، کردار ہے۔ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ عِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور دوسری طرف دعوے ہیں، دعوے کے پیچھے دلیل نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اصحاب محمد کون ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ رحماء بینہم، رحماء، قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، وہ آپس میں محبت کا پیغام، وہ آپس میں اتحاد کا پیغام، وہ آپس میں یگانگت کا پیغام۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور دوسری طرف کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے باسہم بینہم شدید تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ۔ باسہم بینہم شدید، ان کی باہمی لڑائی بڑی سخت ہے۔ ان کے آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ اکٹھے ہیں، وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى، ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہیں۔ یہ آپس میں اکٹھے بیٹھنے کے لیے یہودیوں نے، عیسائیوں نے مسلمانوں پر ظلم کرنے کے لیے
آپس میں اتحاد کر رکھا ہے، وگرنہ ان کے اندر جتنے ان کے اندر اختلافات ہیں کسی اور قوم میں دنیا میں نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں باسہم بینہم شدید، ان کی باہمی لڑائی بڑی شدید ہے، تحسبہم جمیعا، تم سمجھو گے اکٹھے ہیں۔ وہ پنجابی کی کیا مثال ہے، خودو نہ بھولو وچوں لے رہی نے۔ اللہ اکبر اللہ، باسہم بینہم شدید، ان کے اختلافات شدید ہیں، تم سمجھو گے اکٹھے ہیں، لیکن قلوبہم شتیٰ، ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں۔ اللہ کہتا ہے رحماء بینہم، رحماء بینہم، وہ آپس میں محبت کا پیغام ہے، وہ اب ریشم کی طرح نرم ہیں، اپنے لیے، اپنی جماعت کے لیے، مسلمانوں کے لیے ان کے اندر نرمیاں ہیں، سختیاں۔ وہ سخت کن کے لیے ہیں؟ اشداء علی الکفار، اشداء علی الکفار، وہ کفار پر سخت ہیں، آپس میں نرم ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور قرآن نے یہود و نصارہ کے اختلافات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم نے قیامت کے دن تک ان کے مابین دشمنی اور عداوت ڈال دی ہے، ان کے آپس میں قیامت تک عداوت اور دشمنی اللہ نے ڈالی ہے۔ اور جس کام کو اللہ نے ان کے اندر ڈالا ہو وہ مٹا سکتے، وہ کوشش کے باوجود بھی اوپر سے خوبصورت ہیں، اندر سے خوبصورت، اندر کے گندے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے محترم بھائیوں، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے بارے میں اور بھی کئی ایک تقابل تھے، وقت کی قلت کے پیش نظر اب وقت اجازت نہیں دے رہا۔ اب ایسی پاکیزہ ہستیوں کے بارے میں ہمارے معاشرے کے لوگ وہ ان پاکیزہ ہستیوں پر اپنی بد زبانیں اور اپنے بد عقیدے کا اظہار کریں، ان کو کس نے اجازت دی؟ ایک شخص کہتا ہے جی جس نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی وہ گیا۔ میں نے کہا اصحاب محمد سے ہاتھ اٹھا لو، کہتا ہے کام سب کے لیے برابر ہے۔ میں نے کہا احد کا موقع ہے، اللہ کے رسول نے 50 صحابہ کی درے پر، دروازے پر ڈیوٹی لگائی، ہمارے ساتھ معاملہ جو بھی پیش آئے تم نے اس درے کو خالی چھوڑنا۔ صحابہ نے دیکھا مشرکین مکہ بھاگ گئے، اللہ نے فتح دی، غنیمت اکٹھی ہو رہی ہے، آؤ اور تم بھی اکٹھا کر لو، بس یہیں تک بات تھی۔ خالد بن ولید جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے پیچھے سے پلٹے، پشت سے حملہ کیا، درے کے اوپر سارے نہیں، کچھ باقی موجود تھے، ان کو کچھ کو شہید کیا، کچھ کو زخمی کیا، ہٹایا، گرایا، اور پشت سے آ کے میدان احد میں مسلمانوں کی پشت پہ وار کیا۔ مسلمانوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا، جیتی ہوئی جنگ تبدیلی، ہار کے اندر، شکست کے اندر عارضی شکست آئی۔ اللہ اکبر اللہ۔ 70 کے قریب صحابہ کرام شہید ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان وہ شہید ہوئے، خود جو آپ نے جنگی حفاظت کے لیے پہنا ہوا تھا آپ کی پیشانی میں، آپ کے چہرے میں اتر گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہوئے، گڑھے کے اندر گرے۔ میدان احد میں یہ بات پھیل گئی کہ رسول اللہ شہید کر دیے گئے ہیں، قتل کر دیے گئے ہیں، صحابہ میں ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی۔ اللہ اکبر اللہ۔ ادھر صحابہ رسول اللہ کے پہرے حفاظت پر ہیں، ادھر سے اللہ کے رسول نے کہا انہیں آواز دو، بیت رضوان والوں کو، بیت رضوان والے کہاں ہیں؟ ایسے پلٹے جیسے گائے اپنے بچے کی طرف پلٹتی ہے، بس یہ کہنا تھا اصحاب بیت رضوان والے کہاں ہیں؟ وہ پلٹ آئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو میرے محترم بھائیوں، کچھ بھاگ گئے، کچھ میدان میں رہے، کچھ شہید ہو گئے۔ اللہ نے بھاگنے والوں کو معاف کر دیا۔ اللہ نے بھاگنے والوں کو، صورتحال ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی، ہنگامی صورتحال میں کیا فیصلہ کیا جائے، اللہ نے معاف کر دیا۔ آج کائنات ان کو معاف کرتی،
اچھا تم نہ بھی معاف کرو تو تمہارے نہ معاف کرنے سے کیا فرق پڑے گا؟ تم نے معاف کرنا ہے۔ معاف تو وہ ذات کرتی ہے، سب کو کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں میری مرضی جس کو معاف کروں، تم بد دعا بھی کرو تو اے رسول آپ کا حق نہیں ہے کہ بد دعائیں کریں، آپ کا حق نہیں ہے کہ آپ بد دعائیں کریں، معاف میں نے کرنا ہے۔ چاہوں تو وہ جو تلواریں لے کے آپ کے مد مقابل ہر میدان سجاتا رہا، اس کو معاف کر کے آپ کی امت میں اور آپ کی صفوں میں شامل کر دوں گا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر اللہ۔ معاف کس نے کرنا ہے؟ تم نے معاف کرنا ہے۔ اللہ، تم اپنی معافی کی فکر کرو، تم ان کی معافی کی بات کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد یہ سارا منظر آپ کے سامنے ہے، لیکن اللہ نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تانا دینے کی اجازت، اور آپ نے کبھی ساری زندگی میں اس موقع پر بھی، اس کے بعد بھی کبھی آپ نے ان کو کوئی تانا دیا؟ ان کو کبھی کوئی تانا نہیں دیا۔ اور پتہ ہے کیا حادثات پیش آئے؟ یہ تو یہی میدان احد تھا۔ میدان احد سے پلٹے جو عرب کے مدینے کے اطراف کے اندر قبائل تھے وہ بھی ہوشیار ہو گئے۔ بدر میں انہوں نے مارا تھا، احد میں مار کھا کے آئے ہیں۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے اللہ کی مدد والی۔ اللہ اکبر اللہ۔ اٹھو اور ان کے جبر و استعداد کو توڑ کے رکھ دو، ان کی حکومت کو، ان کے اختیار کو، ان کے اقتدار کو قبول نہیں کرو۔ اللہ اکبر اللہ۔ آئے بہانے سے رسول اللہ کے پاس ہم ایمان لا چکے ہیں، ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے اپنے علماء کا وفد روانہ کریں، ہمارے قبیلوں کو جا کے وہ تبلیغ کریں، وہ نصیحت کریں تاکہ وہ ایمان سیکھیں، اسلام سیکھیں۔ لے گئے، لے جا کے انہوں نے 70 کے 70 کو شہید کر ڈالا، 70 کے 70 کو شہید کر ڈالا۔ رسول اللہ کی علماء کی جماعت، ائمہ کی جماعت، قاریوں کی جماعت، آپ کی زندگی، شب و روز کی محنت، ان کو شہید کر ڈالا گیا۔ اللہ کے رسول کو اتنا صدمہ آیا، لیکن رسول اللہ نے صحابہ کو تانا دیا، یہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تانا دیا، تم بھی سمجھ جاؤ گے تو بہتر ہے، نہ سمجھو گے تو آخر میں پچھتاؤ گے، نہ سمجھو گے تو آخر میں پچھتاؤ گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں دوسرا بنیادی معیار یاد رکھیں۔ میرا اور آپ کا ایک واضح فیصلہ ہے، یہ فیصلہ میرا اور آپ کا نہیں، لیکن میرا اور آپ کے پاس علم ہے، فیصلہ اللہ کا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ جس کی نیکیاں زیادہ ہوئیں، نیکیوں کا ترازو، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ کہاں جائے گا؟ وہ اس گئے گزرے معاشرے کے لوگ، کوئی نماز پڑھتے ہیں، کوئی چھوڑ دیتے ہیں، کوئی دینی احکام پر عمل کرتے ہیں، جی میں آئے ترک کر دیتے ہیں۔ میں اور آپ اپنے لیے اپنی نیکیوں کے پلڑے کے وزنی ہونے کی امید رکھیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور اصحاب محمد کی صرف ایک نیکی، صرف ایک نیکی، کائنات ساری کی نیکیاں جمع کر لی جائیں، ساری کائنات کی ساری نیکیاں جمع کر لی جائیں، اصحاب محمد کی ایک نیکی کا مقابلہ کر سکتی؟ نہیں کر سکتی۔ جو انہوں نے رسول اللہ کے چہرے کو دیکھا ہے، جو انہوں نے رسول اللہ کے چہرے کا دیدار کیا ہے، بعد کے لوگوں کی ساری نیکیاں مل کے بھی، اور نیکیوں کی بات آئی ہے، نیکیوں کی بات آئی ہے تو وہ نیکیوں میں پتہ کتنا آگے تھے۔ چاندنی رات ہے، چاند جگمگ کر رہا ہے، تارے چمک رہے ہیں، سیدہ صدیقہ کائنات، سیدہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، سلام اللہ علیہ، صلوات اللہ علیہ، بیٹھی ہوئی، مزاج میں بات آ گئی، اللہ کے رسول یہ تارے، اس قدر تارے، اس قدر تارے، اتنی بھی کسی کی نیکیاں ہوں گی، اتنی بھی کسی کی نیکیاں ہوں گی۔ اللہ اکبر اللہ۔ فرمایا ہاں صدیقہ، اتنی نیکیاں حفصہ کے بابا عمر کی ہیں، اتنی نیکیاں حفصہ کے بابا عمر کی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ صدیقہ نے سوال کیا، اللہ کے رسول میرے بابا، آپ کے یار غار،
آپ کے وفادار میرے باپ فرمایا نیکیاں صدیق کی اور معیار آسمان کے تارے، نیکیاں صدیق کی اور معیار آسمان کے تارے ہو سکتا ہی نہیں ہے، ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ عمر کی زندگی بھر کی نیکیاں، ابو بکر کی ایک رات جو اس نے غار میں میرے ساتھ گزاری ہے، اس کی ایک رات کی نیکیاں زیادہ ہیں۔ اور راتیں کتنی ہیں؟ غار میں راتیں 3 ہیں، غار میں راتیں 3 ہیں، باقی زندگی کو چھوڑ دو۔ اللہ اکبر اللہ۔ والذین معہ جاہدوا باموالہم وانفسہم، وہ رسول اللہ کے ساتھی ہیں، آج بھی وہ جنت میں ہیں، کل قیامت کو بھی جنت میں ہوں گے۔ آج بھی دنیا کہتی ہے جنت البقیع، آج بھی کہتی ہے روضۃ من ریاض الجنہ، وہ آج بھی جنت میں ہیں، وہ اللہ کے قیامت کے دن بھی جنت میں ہوں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا، اللہ نے ان کو اپنی جماعت قرار دیا، اللہ نے ان کو اپنے سب سے برگزیدہ رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت کے لیے منتخب فرمایا۔ اللہ ہمیں بھی ان کے ساتھ ملا دے۔ اللہ ہم ان سے پیار کرتے ہیں، ہماری محبت اصحاب محمد کے ساتھ ہے، آل اطہار محمد کے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہماری محبت کی وجہ سے ہمارے اعمال اتنے نہیں، ہمارے اعمال ان جیسے نہیں، لیکن اللہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ہم پیار کرتے ہیں۔ اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ دے کے تیرے سے سوال کرتے ہیں ہمیں بھی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنا دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔